اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المحاربین، حدیث نمبر 6825، اردو ترجمہ۔ زنا کا اقرار کرنے والے سے امام کا پوچھنا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب اور ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا، اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آ گئے جدھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور اس طرح جب اس نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ حدیث نمبر 6826، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب نے بیان کیا، جنہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی تھی، انہوں نے مجھے خبر دی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں ہرا یعنی مدینے کی پتھریلی زمین میں جا لیا اور انہیں رجم کر دیا۔ حدیث نمبر 6827 اور 6828، اردو ترجمہ۔ زنا کا اقرار کرنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے اسے زہری سے سن کر یاد کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پھر اس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ ہی سے ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا۔ میں نے اس کے فدیے میں اسے 100 بکری اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اے انیس، صبح کو اس کی عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا اور انہوں نے رجم کر دیا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینیہ سے پوچھا، جس شخص کا بیٹا تھا، اس نے یوں نہیں کہا کہ ان عالموں نے مجھ سے بیان کیا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس میں شک ہے کہ زہری سے میں نے سنا ہے یا نہیں، اس لیے میں نے اس کو کبھی بیان کیا کبھی نہیں بیان کیا، بلکہ سکوت کیا۔ حدیث نمبر 6829، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے،
ان سے عبید اللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، بشرط یہ کہ صحیح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے، یا حمل ہو یا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا، آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا تھا۔ حدیث نمبر 6830 اردو ترجمہ۔ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کریں گے؟ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں کئی مہاجرین کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں منی میں ان کے مکان پر تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں سن 23 ہجری ان کے ساتھ تھے کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابوبکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور کہا، میں انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھ اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے۔ اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے۔ وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے، اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اچھا، اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطاب دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحج کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جمعے کے دن سورج ڈھلنے ہی ہم نے مسجد نبوی پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا ٹخنا ان کے ٹخنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے۔ جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ایسی بات کہے جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی
ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اما بعد۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المعاربین کی حدیث نمبر 6825 سے 6830 کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔